کیا سادہ بات ہے؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مکان بنایا، ہندو بنا سکتا مکان بسم اللہ کے بغیر ہی؟ آپ نے بسم اللہ کا گاڑی خریدی اور اس نے بسم اللہ بغیر گاڑی بنائی آپ خود ہی، تو آپ کا جو بسم اللہ جو ہے نا یہ کچھ ہندو کے مقابلے میں خاص بات نہ ہوئی؟ آپ بہت امیر آدمی ہیں، تو بہت ہی امیر ہے ہندو، ان کا یہ پیشہ ہی ہے امیر ہونا. کوئی ایسا کام آپ مسلمان ہونے کی چیز سے نہیں کر کے دکھا رہے جو ہندو نے نہ کیا ہو. آپ نے کرامتوں کے ذریعے جنگ لڑی ہے اور انہوں نے کرامتوں کے ذریعے جیتی ہے. اگر کرامت کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے بھی وہ کمزور نہیں نکلے. پھر آپ کے پاس مسلمان ہونے کا دعویٰ ہندو کے مقابلے میں کیا آپ کے پاس امتیاز ہے؟ اس امتیاز کو دریافت کرو کہ جتنے شعبے ہیں دنیا کے اندر، میڈیسن، ڈاکٹری، یہ ہندو اور انگریز کرتے ہیں نا. سائنس بھی وہ کرتے ہیں، اسپیس کو بھی کنکویسٹ وہ کرتے ہیں نا. اور باقی سارے کارنامے وہ کرتے ہیں. دنیا پر آپ کا بیان کرتے ہیں، آپ یہ آپس میں ذاتی باتیں بیان نہیں کرتے کسی کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا امیر تھے، بڑی مدد کرتے تھے، وہ آدمی اپنے وقت کا غوث ہے، وہ اپنے وقت کا مطلب ہے کلندر ہے، وہ کتب ہے، وہ ابدال ہے. غوث مدد کرنے والے کہتے ہیں. امریکہ کا میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں $50 بلین کی ایڈ اس نے معاف کر دی. مجھے بتایا کسی نے کتنے مطلب معاف کر دی. اور ہم کتابوں میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ کسی غوث نے اس کی مدد کی، اسے $50 دے دی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایسی مدد کی ہے کہ اس کے بچوں کے بدلے میں خرچہ دے دیا اور اس کو جا کے جاتے $10 معاف کر دیے. اتنے سخی تھے کہ $10 معاف کر دیے. کسی کی ثقافت کی کہانی یہ ہے کہ اس نے مہمانوں کو 4 مہمان روز کھایا کرتے تھے اس کے یہاں، اور بڑے مطلب سخی فیاض تھے. اور ہم نے دیکھا مطلب کہ امریکنز کو کھاتے ہوئے اور ان کو کام کرتے ہوئے کہ $25 بلین کا منصوبہ ہے گاڑی بنانی ہے. تو اس قوم کو ایڈ دے دیا. اس نے کہا کہ تمہارے شفا خانوں کے لیے یہ کروڑوں روپے ہیں اور یہ اربوں روپے تمہارے اس لیے ہیں اور تمہارے اس لیے ہیں. مسلمانوں کی دولت اور تقسیم کو کرتے ہیں. تو مدعا یہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اسلام کی وجہ سے آپ کے پاس ہے اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ دریافت نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں مطلب آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ مجھے میں زیادہ مسلمان تھا یہ میرے پاس مطلب ایک مکان ہے اور ہندو کے پاس زیادہ ہے. کہتے ہیں ہم بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں خوابیں اچھی آتی ہیں. وہ پیراسائیکالوجی بنائی بیٹھے ہیں، ان کے جوگی مہاراج اور رجنیش قسم کے لوگ وہ بڑا کوئی تماشا کر رہے ہیں. مطلب آپ کے پاس کیا خصوصیت ہے جس کو دریافت کرنے سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ وہی چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد آپ نے وہی چیز مانگی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہے. پھر آپ مسلمان ہو کے کیا مانگا؟ اب اپنی دعائیں کی طرح نگاہ دوڑاؤ. یا اللہ صحت دے، ہندو بھی کہے گا، انگریز بھی کہے گا. یا اللہ کو پیسے بھی دے. میرے خیال یہ ساری دنیا کا ان لوگوں کی سارا کا سارا گرو رچ گرو رچ گرو رچ، ساری دنیا کا ورلڈ کا سارا یہ تقاضا ہے امیر ہونا، صحت مند ہونا اور اپنی لائف سے زیادہ ٹھہرنا. ہر آدمی کا ہے خیال جمع کرنا، دنیا کی سیر کرنا. ہمارے اسلام میں حکم ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. وہ ساری سیر کرتے ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. ہم سیر تو کر نہیں سکتے، کیسے کریں؟ پابندیاں گھر کی، دفتر کی، بادل کی، دفتر سے 2 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، قیامت کیا آ جائے گی. زندگی سے چھٹی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس حد تک زمان و مقام میں پابند ہیں. سارے کام جو انگریز کر رہے ہیں وہی زیادہ زیادہ تمنا ہوتی ہے. نام ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے. ہم کسی نان مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے نا. ہم کہیں گے مکان ہمارے پاس، وہ کہا مکان ہمارے پاس. ہمارے پاس بادشاہت، وہ کہا ہمارے پاس بادشاہت. ہمارے پاس ملک، اس نے کہا دولت. اس نے کہا ہمارے بدلے میں دلیر پلوان، اس نے کہا پلوانوں کا ہم نے شکست دی ہے. کوئی کام آپ بتا دو کہ یہ جس سے آپ کا امتیاز قائم رہ جائے. ہمارے پاس اسلام ہے، اس کا اسلام کی فقیت بتاؤ کیا ہے اسلام. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عاقبت ہے. اگر عاقبت کا آپ کو بھروسہ ہو تو آپ کو خود نہیں ہے تو آپ بتاتے کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر پر اپنی عاقبت فروخت کرتے ہو نا.
اگر آپ کو اپنی عاقبت پر بھروسہ ہو جائے تو ظاہر کے اندر پریشانی ختم ہو جائے گی. تو ظاہر کے یہ جو انداز ہے نا، یہ سارے کے سارے مغربی انداز ہے، تو مغربی طرز زندگی ہے. سارے کے سارے آپ کے تقاضے وہی ہیں جو کہ نان مسلم ورلڈ کے ہیں، اور آپ نے اس کو نام رکھا ہوا ہے اسلامی طرز حیات، جو کہ نان اسلامی طرز حیات کے برابر ہونی چاہیے. اب یہ بتانا چاہیے جو لوگ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں مبارک ہو، سینٹ اینتھنی میں پڑھنے والوں کو مبارک ہو، بڑی مشکل سے آپ کو داخلے ملے ہیں نہیں، لیکن اس سے ہماری عاقبت پہ تو فرق نہیں پڑے گا، ظاہر سے فرق پڑتا ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ہماری ظاہر جو ہے نا، آج بھی اچھی کالجوں اچھے کالجوں میں ہوں گے، ان کے ادارے اچھے اداروں میں ہیں، ان کے طرز حیات اچھے ہیں، ان کے اسپتال اچھے ہیں، اور سارا کچھ ہے. ہمارے پاس ایک لینے کی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ ان کو خرق کر دے. تو اگر اللہ کی مرضی خرق کرے نہ کرے تو وہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. مسلمان معاشرہ اور غیر مسلم معاشرے میں معاشرتی طور پر وہ لوگ بہتر ہیں، وہاں چوری چکاری اس قسم کے واقعات کم ہی ہوتے ہیں. تو اسلام کے نام پر غالباً مسلمان ہی کچھ بوجھ ہیں. دور حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اسلام نافذ نہیں ہوتا آپ کا، جب بات ہے مسلمانوں پر اسلام نافذ نہیں ہوتا، یا یہ اسلام نہیں، یا یہ مسلمان نہیں، یہ نافذ کرنے والے نافذ کرنا نہیں چاہتے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے نا، ایک غور والی بات. اب میں نے جو آپ کو بات بتائی سمجھ آئی کیا ہے کہ مسلمان لوگوں کو اپنے اسلام سے غیر مسلم تقاضے نہیں کرنے چاہیے. اور آپ کے تقاضے، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھو، سارے تقاضے غیر مسلم ہیں، کہیں اسلام کی بات نہیں ہے. ترقی آپ سارے چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ترقی مسلمان ہوتی ہے، اور صحت کا نام مسلمان ہے، اور دولت جو ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری غیر مسلم چیز ہے یا نان مسلم چیز ہے، اس میں کوئی اسلام کی بات نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس رہتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ فرق نہیں. اس لیے ان باتوں پہ ذرا آپ غور کرو، ورنہ تمام شعبے، کوئی شعبہ ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ کے آگے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ لوگ نہ کر سکیں، جو صرف ہم ہی کر سکیں، ایسا ہمیں نظر نہیں ہے. آپ لوگوں کو نظر آیا تھا، آپ بتاؤ کہ یہ کام ہندو نہیں کرتا. اب پرانے زمانے میں تھا کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولتا تھا، ہندو کہتے یہ کیسے کہتے مسلمانوں کو جھوٹ بول رہے ہیں. اب تو بدلے میں مسلمانوں کے سچ بولنے والی بات مشکل ہو گئی ہے، سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں. اس لیے مسلمان اگر کردار کا نام ہے تو آپ خود سوچو، مسلمان طلب دنیا نہیں ہے. مسلمان دعا سے پتہ چلتا ہے کیا مانگ رہا ہے. اگر وہی دعا ایک غیر مسلم بھی مانگے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. آپ بھی دعائیں اور آرزویں دیکھ لو کہ ہماری یہ دعا ہے، جو آپ کی اللہ میاں سے تقاضے ہیں، اگر یہی تقاضے ایک عام انسان جو غیر مسلم ہے یہی کرتا ہو تو پھر آپ کا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صرف دنیا کا فروغ چاہتے ہیں، وہ سارے لوگ چاہتے ہیں. استقامت چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں. ترقی چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں. وہی آسائشیں چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں. اور آپ کے پاس جو ہے نا اسلامی طور پر کوئی چیز ایسی اللہ سے مانگنے والی نہیں ہے جو کہ دوسرے کو شعور نہ ہو. اس بات پہ غور کرو، آپ نے آپ کو دریافت کرو. یہ وجہ ہے مسلمانوں کے اندر کچھ انحطاط اور زوال کی وجہ. سب کچھ موجود ہے ان کے پاس، وہ دریافت نہیں کیا کہ کون سی چیز ہے جو نان مسلم کے پاس نہیں ہو سکتی، جو آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اور اس چیز کو دریافت کیے بغیر آپ کو ترقی ناممکن ہے. اور آپ کا ایک دماغ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک آدمی نے ایک دفعہ پیر صاحب سے تقریر کر رہا ہے، تقریر یوں تھی کہ صاحبان آپ لوگ بھول گئے خدا کو. یہی کرنا چاہیے تھا نا. نماز نہیں پڑھتے ہو آپ لوگ، روزہ نہیں رکھتے ہو آپ لوگ، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہو، آپ نے قرآن کی زندگی چھوڑ دی ہے. بڑے خوبصورت بات کرتے جا رہے ہیں بزرگ تھے. آپ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو آپ طاقتور ہو جاؤ گے. آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ اپنے اللہ کے راستے پر چلو تو آپ کو بھی یقیناً ایٹم بم مل جائے گا. تقریر صاف ستھری تھی. ایک آدمی بے وقوف درمیان میں کھڑا ہو گیا، گدھا تھا کوئی. کہتا جناب پیر صاحب اللہ آپ کے درجات میں اضافہ کرے، آپ نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی. ہمیں یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟
ہمیں ایٹم بم بنانے کے لیے نماز کی شرط کیوں ہے اور وہ بغیر نماز کی کیوں بن گیا؟ یہ بات تو اتنی ساری ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جو لوگ جو چیز آپ مانگ رہے ہو اللہ سے اور وہ چیز بغیر نماز کے پیدا کر دی اس نے، اور آپ وہ چیز نماز سے مانگ رہے ہو۔ وہ محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، آپ وظیفہ کرتے ہو پیسے کمانے کے لیے، اس کا کیا ہوا؟ اور وہ سارے کاروبار کرتا ہے اور اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ ہم کاروبار اس ویسے نہیں کرتے اور حاصل ویسا چاہتے ہیں۔ ہمیں مطلب بڑی سی آسائش ہو جائے گی تو بہت ساری ایک نیا ماڈل کا مطلب موٹر سائیکل مل جائے گا، تھوڑی سی گاڑی مل جائے گی، ترقی مل جائے گی، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مطلب گاڑیوں سے بہتری پیدا ہوتی ہے۔ میرا مطلب ان کی زندگی میں ہر چیز وہ واقعات ہیں، وہ مقامات ہیں، پھر کسب ان کی انکم ہوتا ہے۔ آپ کو اسلام جو ہے ہینڈی کیپ لگ رہا ہے یا یہ آپ کا ایسٹ ہے؟ سوچو، اس لیے ان باتوں پہ کبھی کبھی غور کیا کریں آپ لوگ کہ آپ اپنی غلطیوں کو آپ دعا سے صرف دور کرنا چاہتے ہو۔ ایک آدمی درویش کے آستانے پر گیا، دعا کر رہا تھا، پیپر تھا امتحان کا، کیا اس نے امتحان تھا کیمسٹری کا، فزکس کا، کچھ سائنس کا، دعا کر رہا ہے کہ میری ایم ایس سی ہونی ہے، دعا کرو۔ درویش کے پاس گیا، آستانے پر گیا، کیا داتا غریب نواز مہربانی ہونی چاہیے، میری ایم ایس سی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ پاس سے مجھے بولا کہ دادا صاحب نے آپ ایم ایس سی نہیں کی ہوئی ہے تو تمہیں کہاں سے کرائے؟ اب بات بڑی زبردست ہے، وہ ملامتی تھا، اسے تو مار کے نکال دیا ان لوگوں نے۔ تو کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یا تو دادا صاحب کی طرز حیات اختیار کرو تو پھر دعا کا آپ کو حق بنتا ہے۔ وہ طرز حیات تم نے اختیار نہیں کیا ہے اور مانگنے والے تم پہلے ان کے رشتے دار بن گئے، یہ غلط بات۔ تو فیض کا حق جو ہے یا محبت میں ہے، تعلق میں ہے، اطاعت میں ہے، یا اس راستے پر ہے۔ راستہ اختیار نہ کرو تو تم تو خراج مانگتے ہو، تم اطاعت کا حق نہیں مانگ رہے۔ اس لیے وہ چیز دادا صاحب سے مانگ رہا ہے کہ آپ دادا صاحب جو بھی درپیش ہے، کیا آپ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے آسائشیں، اور وہ آدمی جس سے آپ مانگ رہے ہو اس نے اپنی آسائشیں ترک کی ہیں۔ آپ کا اصل یہ ہے آپ لوگوں کے دماغ کی حالت، بد دماغی کا عالم یہ ہے۔ اب میں بد دماغی نہیں کہنا چاہتا اس کو، لیکن اب کہنا چاہیے کہ دادا صاحب جہاں لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں۔ دادا صاحب میں نے سنا ہے کہ غزنی سے آئے تھے، غزنی اور لاہور کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، پیدل چلنے والے کے لیے بہت ہی بڑا فاصلہ ہے۔ جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے ہوائی جہاز نہیں تھی، مجھے پتا ہے، گاڑی بھی نہیں تھی، اور اس زمانے میں چلنے کا سفر صرف پیدل ہی تھا۔ آپ وہاں سے یہاں تک بیل گاڑی میکسیمم ہو سکتی ہے، اور وہاں سے یہاں تک تشریف لائے کچھ دنوں مہینوں کی مسافت کے بعد۔ سامان بھی نہیں لائے ہوں گے کیونکہ جس سفر پر آیا اس میں سامان کی گنجائش نہیں ہے، اور جب یہاں پر آئے تو شہر چار دیواری والا شہر تھا، چار دیواری کے باہر ہے ان کا مقام جہاں ٹھہرے آگے، جو ہے کہ شہر والوں نے شہر جانے نہیں دیا اور آنے والے نے شہر کو جانا پسند ہی نہیں کیا، آرام سے باہر آ کے بیٹھے، سامان نہیں لائے، کارخانہ نہیں لائے، آرام سے بیٹھ گئے، محبت، اخلاق، خیال، خلوص کے ساتھ لوگوں کو آہستہ آہستہ مائل گرویدہ کیا۔ ہند کے ظلم آپ نے نیکی کیا اس ملک کے ساتھ کہ آپ نے اپنے طرف سے کوئی ایک ایسی بے حسابی کام کر دی۔ جس قسم کا مزاج ہو اس قسم کا اس کو مزار دینا تھا نا، آپ نے اپنی قسم کا مزار اس قسم کے آدمی کو دے دیا اور تم گدھے ہو بس، کیونکہ تمہارا مزاج ہی اور ہے۔ تم اپنے طور پر کاروبار کرتے ہو، اپنے دماغ کو لگا دیتے ہو اس پر، اور دوسرے کے دماغ اور ضرورت کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہم نے ہمیشہ ہی ایسا کیا، ہم اپنے دماغ کے مطابق ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جن کو یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ضرورت کچھ اور ہے۔ آپ کبھی دادا صاحب کا عرس ہونا آپ جاؤ، ایسے محسوس ہوگا دادا صاحب زور زور سے لا رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، میرے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، سارے اپنے اپنے کاروبار پہ آئے ہیں۔ کچھ لوگ قوالیاں سن کے بعد سے غائب ہو جاتے ہیں،
کہتے کیا جی بڑا عزیز میاں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے دانت لیے، وہ پیسے جو تھے وہ تو موادے کے آ گئے، اس کے بعد دیکھو تو دوسرا آ گیا، دوسرے فتح لی، اس کا بھی کام نہیں ہے کسی سے بدلے میں کچھ بول لے گا کچھ بول لے گا کچھ بار بار۔ دادا صاحب یہ نہیں ہے نہ، عزیز میاں کا نام دادا صاحب ہے، آپ کو پتا ہے عزیز میاں قوال ہے کوئی اور ہے، یعنی کہ عرفانیات کون سکھا رہا ہے؟ جو کہ اس خاندان کا پلا ہوا ہے جہاں سارے گاما شروع ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ عرفان سکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ عرفان نہیں سکھا سکتے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کورس ہو گیا کہاں پر، کچھ لوگ کورس باہر جو ہے اب باڈی گیٹ پر اندر سے قصور کے لے کے چلے گئے، اس میں آگے آگے آدھا اس وہاں ختم ہو، کچھ تھیٹر میں ختم ہو گیا، باہر وہ بھی لگا ہوتا ہے، کچھ اور ہوا کیا جائے بھیڑ بھاڑ میں سے ہوتے ہوئے چلے گئے، کچھ قوالیاں سنا کے چلے گئے، کچھ نعت خوانی سن کے چلے گئے، کچھ نان لے کے تبرک لے کے گھر چلے گئے۔ دادا صاحب کی زندگی، دادا صاحب کی طرز حیات، دادا صاحب کی آرزو، دادا صاحب کا واسطہ وسیلہ اب کسی کو پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، ادھر سے بھیڑ آتی ہے ادھر سے زندہ آباد دادا صاحب کہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے خیال ایک لکھا بزرگ نے، کہتا ہم ایک جگہ پہ محفل تھی خیال کی، لوگ بیٹھے ہوئے نعرہ لگا رہے ہیں، مثلا کہ پکار رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں کسی بزرگ کے نام پر، کمال بزرگ آ گیا، انہوں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کا رقص قبول ہوا، اب آپ میری طرز حیات کے مطابق میری راہ میں جان دینے کا وقت ہے، اب آپ شہادت گاہ میں تشریف لاؤ، آپ کا آنا منظور ہو گیا۔ سارے یہ علی کہتے کہتے باہر چلے گئے، اندر کو نہیں آیا۔ شہادت گاہ میں آنا یہ محبت کی بات ہے، محبت شہادت گاہ سے باہر جائے یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے۔ دادا صاحب کی راہ اختیار کرنا یہ دادا صاحب کی بات ہے، دادا صاحب کی راہ اختیار کیے بغیر جو بچے پیدا کہتے رہنا یہ جھگڑے کی بات ہے۔ تم لوگوں نے جن کو مانا ہے ان کے خیال کے ساتھ جھگڑا ہے تمہارا، تم نے خیال اختیار نہیں کیا، ذات کا ورد اختیار کیا۔ ذات کا ورد جو ہے وہ نہیں چلتا جب تک خیال کے ورد نہ ہو، خیال کا ورد نہیں چلتا جب تک عمل میں نہ داخل ہو۔ اس لیے آپ ان کی زندگی سے کوئی عمل اختیار کر لو، کوئی خیال اختیار کر لو، خالی جو ہے نا ہم محبت کا اعلان جو ہے یہ تو آپ اس میں جھگڑا ہوگا آپ کا ہمارا، جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ شکر ہے آپ کے چل گیا، کوئی جھگڑا نہیں چاہیے سننے کا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آپ نہیں تھے، مجھے پتا ہے، آپ بڑے ان کو ماننے والے، آپ قافلے میں نہیں تھے، اور جس سے آپ کا جھگڑا ہے وہ جدید کے قافلے میں نہیں تھا۔ ہم تو یہاں سے تاریخ پڑھ کے آئے ہیں، آپ تو ابھی پیدا ہوئے، چاہے چلو کب پیدا ہوئے ہوں گے، یا زیادہ میں پرانا کیا بتاؤں، 1950 میں پیدا ہوئے ہوں گے، کبھی نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ حال میں پیدا ہونے والا ماضی کے ان پڑھ ہوتے پھر جھگڑا نہ ہوتا، پھر تو مشاہدہ ہوتا نا، کہتے ہاں مشاہدے میں بڑے بڑے زمانے گزرے ہیں، مشاہدہ ایک خاص چیز ہے۔ مشاہدہ کا معنی جس بات کا فیصلہ تاریخ نہ کر سکے اس کا فیصلہ نگاہ کرتی ہے۔ ایسا ہوا جب مشاہدہ تیز ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سماج کو بند کر دیتا ہے، پھر نیا سماج آ جاتا ہے۔ ابھی مشاہدہ تیز نہیں ہوا۔ تو دنیا کے اندر بتاتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا کئی دفعہ مکمل ہوئی ہے، کئی دفعہ اس میں اتار چڑھاوا ہے، بند ہوئی، تباہ ہوئی، یہ ہوا۔ جب لوگ حقیقت آشنا زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں نا پھر قدرت کی طرف سے لپیٹ لے جاتی دنیا، کیا بے اس کے آگے بس خطرہ، آگے تم نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ حکم ہوا پرانی یونان کی بستی، حکم ہوا آج جبریل امین کو کہ اس بستی کو جا کے ذرا بندی کر دیا جائے، تو اب یہ قدرت کے معاملات میں دخل دینے لگ گئے ہیں، زمین پر بیٹھے بیٹھے واقعات لگا لیتے ہیں، ستاروں کی جوڑ لگا، ان کو بند کر دیا جائے، یہ زمانہ ختم کر دیا جائے، اب نیا دور پھر شروع کر دیا جاؤ ونس اگین ابتدا سے۔ آج جبریل امین اپنے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہوئے گئے وہاں پر، کیونکہ ہیڈ معاملہ تھا تو ایک سماج ختم کرنا تھا، وہاں گیا پتا تو کہہ رہے یہ کیا ڈیولپ ہے، جا کے پوچھا، دیکھا تو ایک گڈیریا بیٹھے ہوا ہے باہر چراگاہ میں ان پڑھ کر، اس سے پوچھا کہ تم کچھ حساب جانتے ہو؟ کہتے حساب تو کافی جانتا، لکیریں لگا لیتے ہوں۔ اچھا لکیریں لگا لے، یہ بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے؟ یہ کون سی مذہبی لگاتا ہوں؟ لکیر لگائی، حساب کیا، کہتا آسمان پر تو ہے نہیں، کہتے پھر حساب لگاؤ، پھر لگا کہ زمین پر بھی نہیں ہے،
کہ دیکھو صاحب بتا کہاں ہے، کہ یا تو ہے یا میں ہوں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، بولے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، بات تو صاف ہو گئی۔ یہ تو ایک گڈیری کی بات ہو رہی ہے، ان کا بستی صاف کرو، تو مشاہدے جب زیادہ کھل جائے نا پھر بھی صاف ہو جاتی ہے بستیاں۔ اس لیے حجاب بہت اچھی ہے، جہاں زیادہ لوگوں کو اشکار ہو جائے نا حقیقتیں تو پھر انکار شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی کربلا کا واقعہ ہوا کہ سامنے حقیقت نظر آنے والی ہے اور ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، ایمان غائب ہو گئے سب کے۔ بھائی وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ مشاہدہ چاہیے یا کوئی ادراک چاہیے یا کوئی غور چاہیے، پتہ ہے، پہچان ہے کہ دیکھا ہوا ہے۔ ایک دیکھے ہوئے انسان کے ساتھ دیکھنے والوں کا ایمان بند ہو گیا، آسان سی بات ہے۔ اب مطلب اس میں کوئی دنیا کے اندر دو رائے نہیں ہوتی سوائے ڈاکٹر اسرار کی رائے ہو تو ہو، باقی کسی کی نہیں ہوگی۔ آسان سی بات ہے، اس لیے تو جھگڑا کیا بات ہے؟ میرا مطلب ہے کہ غلطی سے ہو کہ صحیح ہو، فرض کرو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، صحابہ کرام سے، بتاؤ ایمان کیا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی جیسے مطلب ہونا چاہیے تھا کہ جی ایمان اللہ پر یقین کرنا، ٹھیک، اللہ کے رسول پر یقین رکھنا، ٹھیک، سب لوگوں کے بعد ٹھیک ہے، جو سننا تھا۔ ایک آواز اور بھی آئی، اب بھی آپ کیا سمجھے ہو؟ کہ میں تو یہ سمجھاؤں کہ ایمان بھی آپ پر نثار ایمان ہے، ایمان تو یہ ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے، یہ آواز اور ہے۔ تو ایسی آواز جو ہے نا، اس آواز کو پہچاننے والے، یہ کوئی گھر کی آوازیں ہوتی ہے نا جو پہچاننے والے محبت حال کی کہانی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ واقعہ تھا کہ آپ کو اسلام ہی سارا اسلام جو ہے مطلب آئے نبی کے خلاف ہی استعمال ہوتا ہے، اسلام لاگ رہا ہے تو ہٹ جائے اسلام کی راہ سے۔ اگر اسلام میں امام حسین کو شہید کرنا چاہتا ہے تو چھوڑ دو اسلام کو، کیونکہ تو پھر اسلام میں نہیں ہے۔ آپ آتے جہاں تک اب یہ ہے نا فارمولے کا اسلام، جہاں آ کے مطلب غلطی کر لیں، کیونکہ فارمولے کا حساب ہے کہ ہم تو حساب کی بات ہے، لکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا کہ جو اولے الامر ہے اس کا کہنا مانو۔ اب اولے الامر جو ہے اس کا کہنا مانو، اولے الامر ہے نہیں وہ، تو مدعا کی یہ باتیں ہیں، آپ آتے میں فارمولے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ادھر کی باتیں، حقیقت کی باتیں ہیں۔ آپ اس لیے آپ بزرگوں کے ماننے والے ہو، کبھی آپ ایمانداری کی بات کی کرو اپنے ذات کے ساتھ، دادا صاحب سے پوچھو سی کہ آپ کون ہو، آپ کدھر سے تشریف لائے ہو، آپ یہاں کیوں آ کے تشریف رکھتے ہو، ہم سے کیا آفت ہے آپ چاہتے ہو؟ ابھی تک تو ہم نے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم مانگتے چلے آ رہے ہیں اور وہ چیزیں مانگتے ہیں، چلو مان لو، پیغام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے بات چلتی چلتی مسلمانوں نے ہندو ہاتھ چھوڑے پاکستان بن گئی۔ اب وہ بزرگ، اس کا آستانہ بنانا آپ لوگوں کا دور آیا، کیا آپ اس بزرگ کو خراج یہ جو شہر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہر والوں کی آنکھیں کھلیں گی پہ کب، بند ہونے کو ہوں گی یہ آنکھیں ہی جب، میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب، اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب۔ شہر سے جب اگر رات کے شب بیداری ختم ہو جائے تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شہر پر کوئی حملہ ہو یا کوئی اس میں عذاب ہے، جب خدا نخواستہ میں تکلیف آتی ہے تو پھر آستانے سب بھی مطلب اللہ خاص باقی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں صداقت صاحب کی بات ہو سکتی ہے، یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نیک ہو جاؤ، آپ بھی کچھ مطلب اس کی مدد کرو، اس بندے کی جس نے شہر کو آباد رکھنا چاہا ہوگا، ان بزرگوں کی آپ بھی مدد کرو جو شہر کی خیریت مانگتے ہیں، کہ تجھے ہر وقت بھی مطلب اللہ سے ہی وہ چیز مانگو کہ جو اللہ ہمیں دے، اپنے علاوہ ہی کچھ دے، یا آپ نے دینا، اے دنیا تیرے کس کام کی، ہمیں دے دے، تیرے کیا جاتا ہے، دنیا ہی مانگو اللہ سے مطلب اللہ کا مانگو۔ وہ میں نے آپ کو ایک شیخ سنایا، 2 دفعہ پھر سناتا ہوں۔ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام، 2 دفعہ سنایا، اب 3 سنا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ بگلا کھڑا حافظ صاحب ندی کنارے کہے رام رام رام، ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانوں تم کو رام۔ مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موزی کو ماری ہو تب ہم جانے رام۔ رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو، تو مجھ سے پہلے میرا آپ مانگو، تم تو جھگڑے کر رہے آپس میں۔ تو ہماری جتنی دعائیں ہیں نا، ارد گرد کی دعائیں ہیں، ہم نے اللہ سے اس کی رضا کبھی نہیں مانگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج جو مانگنے والی چیز ہے، رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش نہ کہ جہاں ہے رضا، کہ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم تو زندگی کو دیکھے بغیر ہی فارمولہ بنا لی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ترقی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. اور حالانکہ وہاں پر جس ملک میں کسی وجہ سے کسی دور کا کوئی پرائم منسٹر کسی غلط انجام سے دوچار ہو جائے، اس ملک کے اندر دوسرا آدمی پرائم منسٹر بننے کی تمنا کیسے کرتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. جس ملک کے اندر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ سرخرو ہو کے بعد نہیں گیا، اس میں پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ بننے کی تمنا چاہیے. کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. قائد اعظم کے بعد کسی شخص کی عزت نہیں ہوئی. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، جس کو دنیا نے زندہ باد کہا ہو اور مردہ باد نہ کہا ہو. قائد اعظم کے بعد ہیڈ ماسٹر بتاؤ کون کون آیا ملک میں؟ جنہوں نام کسی کا لیاقت علی خان ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں تھا. غلام محمد کے بارے میں آپ خود ہی کہتے ہو کہ کیا ہے، کہ یہ کون سا آدمی کیا تھا، آپ کو جانتے ہو کیا کہتے ہو. سکندر مرزا کے بارے میں آپ کو پتا کیا کہتے ہو. ایوب کے بارے میں آپ کو پتا کیا کہتے ہو. آپ کو اچھا نہیں کہتے ہو، حاضر جائیے نا. اور جو کچھ آپ کہتے ہو کاسا برائی کہتے ہو. کے ساتھ جو کچھ آپ نے کہا اب بھی آپ کی زبانیں دبی دبی کھلنے لگی ہیں. مجھے پتا ہے آپ اچھے آدمی نہیں ہو بیٹا، آہستہ 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 زبانیں کھلنے والے ہیں. ابھی مطلب کہتے ہیں کچھ کہنا ہے ہم نے کہ لوگ بولے کسی نہ کسی واقعہ کے انتظار میں ہیں. اب آپ سمجھ رہے پہلے انسان جو ہے نا نگاہوں سے گرتا ہے پھر مرتبے سے گرتا ہے. اس طرح ہوتا ہے واقعہ. تو نگاہوں سے وہ آدمی گرتا ہے جو صرف مرتبے کی حفاظت کرتا ہے اپنے کی. نگاہوں سے کون گرتا ہے؟ جو آدمی صرف مرتبے کی حفاظت کرتا ہے. اور یہی کربلا ہے. ایک طرف مرتبہ ہے، دوسری طرف ملکیت اصلی ہے، روحانی ہے. اب مرتبے والا جھگڑا کرے گا تو جھگڑا کرے گا نا. اصل مرتبہ دلوں کا مرتبہ ہے اور یہ بادشاہی دلوں کی بادشاہی ہے. تو یہ کسی اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے. اب یہی واقعہ ہے. اس لیے آپ لوگ دعا کیے کرو اور اپنے آپ کا خیال رکھا کرو. سوچا کرو کہ آپ کی یہ زندگی جو آپ نے آسانیاں حاصل کی ہیں، کیا یہ اسلام بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر اسلام کے بغیر یہ حاصل ہو سکتا ہے جو کچھ آپ کے پاس حاصل ہے، اسلام کے ذریعے آپ نے کیا حاصل کیا؟ یہاں پر ہندو کے پاس مکان، آپ کے پاس مرتبے، پڑھائی، علم، بلکہ علم ہے ادھر سے جو ہم پڑھ رہے ہیں. میڈیسن بھی ادھر سے آتی ہے، دوائیوں کے نام بھی انگریز لکھتے ہیں. اور گاڑیاں بھی آپ کی جاپان کی بنی ہوتی ہیں. وہ ہیٹو جو بھی نام رکھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے. میرا مطلب وہ بناتے ہیں اور آپ خریدتے ہو. پتہ نہیں وہ کیسے ہے، کوئی نان مسلم کیسی کار بنائی ہوگی. پتہ یہ پاک لوگ ہیں نہ پاک لوگ ہیں، انہوں نے پردے جوڑ دی، آپ بسم اللہ پڑھ کے کار چلا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز ادھر سے ہے. آپ کے پاس اسلام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کون سی خصوصیت ہے جو صرف آپ کے پاس؟ اب تو جو آپ کے جہاز ہوتا ہے، جہاز ان کے، آج آپ کا جہاز ان کے، سامان بکتا ان کا ہے. بلکہ آپ جائے نماز بھی وہی بناتے ہیں اور واقعات بھی وہی بناتے ہیں اور ہر چیز یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو سارا جو ہے نا شوق جو ہے آپ کا، ثواب آپ کا ہوتا ہوگا، باقی سارا کاروبار ان کا. تیل آپ کا، کاروبار ان کا. آپ کے پاس تیل ہی تیل ہے اور مسلمانوں کے دیے میں چراغ میں تیل نہیں ہے. ظالم ہے مسلمان کیونکہ مظلوم ہے مسلمان. اگر غریب مسلمان ہو تو امیر مسلمان نہیں ہے. نہیں بات سمجھائی؟ جس دنیا میں مسلمان غریب ہو، یا جس شہر میں مسلمان غریب ہو، یا جس محلے میں ایک غریب مسلمان ہو، اس محلے کا امیر مسلمان نہیں ہے. ظالم لوگ ہیں. بس اتنی ساری بات ہے. مسلمانوں کے تیل ہیں، مسلمانوں کی طاقتیں ہیں، مسلمانوں کے پاس بلیک گولڈ ہے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس مطلب تباہی ہے، بربادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ادھر حج کرنے والے خیر، عرب والوں کی خیر، سرزمینوں کی خیر، عرب والوں کی تو خیر ہے، وہ تو مالک ہوئے. لیکن یہ جو قوم ہے اونٹ والی قوم جو ہے، یہ تو وہی ہے نا، حضور کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اونچی اونچی عمارتوں کے وقت جو ہے نا، یہ لوگ پھر اونٹ کے مہار والے، جب ان کے پاس اونچی عمارتیں آ جائیں گی تو اسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ جو ہے نا کچھ اور ہی ہو جائے گا. اور گمراہ تو خیر یہ نہیں ہوتی ہماری امت، لیکن دولت سے گمراہ کرے گی. اب یہی کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کوئی آدمی ایسا کرنے والا نہیں ہے کہ مسلمان ہو تم اپنی مطلب دولت سمیٹو. ساری دنیا کے مغربی بینک ان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اب مغرب سے لاتے کیا ہیں، امپورٹ کیا کرتے ہیں. آج جانے والی بات چھوڑ دو، کسی کی بات بتاؤ. گناہ امپورٹ کرتے ہیں، سیکس امپورٹ کرتے ہیں، اور وجہ تباہی امپورٹ کرتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس دولت ہے تیل کی، انشاءاللہ یا تو مطلب مسلمانوں کو صحیح معنی میں یہ تیل دے یا تیل بند ہی کر دے. سیدھی سیدھی بات ہے، یا تو سارے مسلمانوں کو کوئی آسانی ملے. میرا مطلب اسی ہے دشمن کے جہازوں میں مسلمانوں کا تیل جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے، بڑی غلط بات ہے. ہندوستان کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کا اربوں کا تیل استعمال ہو جائے اور خدا نہ خاصا جنگ ہو جائے تو پھر آپ کیا دعا کرو گے کہ اس کے تیل کی خیر، تیل کے چشموں کی خیر، کیا خیر؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئے گی بات. ہاں یہ سوچو، دعا کرو کہ مسلمانوں کی دولت جو ہے یہ نان مسلموں کو طاقت تو نہیں دے رہی ہے. اس لیے ذرا تھوڑا سا دھیان کرو اور دعا کرو. آپ سوال تو کرتے نہیں ہیں، بولو سوال.